بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت اور اس کے فضل سے الحمدللہ ہم 7ویں سپارے کا آغاز کریں گے، اور سورہ مائدہ ہماری ابھی جاری ہے۔ اور پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی روش کے بارے میں فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روک دیا تھا۔ تو کفر جو ہے اس کے متعلق میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ ایک رویہ ہے، اور یہ کسی بھی مذہب کے پیروکاروں میں پایا جا سکتا ہے، خواہ وہ عیسیٰ ابن مریم کے پیروکار ہوں، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوں، اور چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہوں۔ جب بھی ہم دین کے کسی ایک حکم کو مانتے ہیں اور کسی حکم کا انکار کرتے ہیں تو ہم کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور جب ہم دین کی حدود کو توڑ کر سرے سے ہی باہر نکل جاتے ہیں تو پھر ہم ایک مکمل کافر کا روپ کوئی انسان جو ہے وہ دھار لیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنت زدہ قرار دیا کہ سب نے ان پر لعنت کی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ قیامت تک انسانوں نے اس ذمہ داری کو سر انجام دینا ہے، اور خصوصاً امت محمدی کے ہر فرد پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ باقی جو امتیں تھیں ان میں سے کچھ لوگ جو تھے ان پر یہ ذمہ داری تھی جو مذہبی پیروکار تھے، جو مذہبی رہنما تھے بلکہ، لیکن امت محمدی کا ہر فرد جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اس کو ہر فرد کو ایک چھوٹا چھوٹا میدان دے دیا ہے جس میں اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ جو لوگ بھی اس کے انڈر آتے ہیں، جو لوگ اس کے حکم مانتے ہیں، جو لوگ اس کے تابع ہیں، جیسے گھر میں ایک ماں ہے تو اپنی اولاد پہ اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ضرور سر انجام دینا ہے۔ شوہر ہے تو اس نے اپنی بیوی کو بھی، اور پھر اپنے ارد گرد جو اگر ورک پلیس پہ اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہے تو وہاں پر بھی اپنے ملازمین کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا ہے۔ اور یہی ذمہ داری پھر درجہ بدرجہ جیسے جیسے آپ کا میدان وسیع ہو جاتا ہے، آپ کے اختیارات وسیع ہو جاتے ہیں، ویسے ویسے یہ ذمہ داری آپ پر زیادہ اس کی جو ہے اس کی آپ حقدار ہوتے ہیں کہ آپ اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اب پارہ نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی تو اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کے متعلق بتا دیا کہ ان کے تو دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی نا، اور وہ ان کا تو پلٹنا بہرحال اب ناممکن ہے۔ لیکن اب یہاں پہ ہم جب پڑھ رہے تھے تو آخری ہمارا جو ذکر تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عیسائیوں نے غلط عقیدے اختیار کر لیے، تو ہم زیادہ تر ذکر جو تھا یہاں پر عیسائیوں کا ہو رہا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ انہی کے متعلق فرماتا ہے کہ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کی دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں۔ اور کیونکہ یہود جو تھے ان کے اندر سب سے زیادہ کیا چیز تھی؟ حب دنیا، حب مال، سامناً قلیلاً، بس دنیا کی زندگی کے چند فائدوں کی خاطر وہ آخرت کو بیچ چکے تھے، اس لیے وہ مسلمانوں کی مخالفت میں شدید تر تھے۔ لیکن عیسائیوں میں کیونکہ ایک رہبانیت کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور وہ جہاں پہ کہیں نہ کہیں ان کے آخرت کو، جو لوگ آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں وہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ان کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نرمی اور رقت قلب آ جاتی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے لیے کچھ سافٹ کارنر رکھتے تھے۔ اور یہ اس وقت کے عیسائیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ مدینہ کے مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ ان میں عیسائیوں کو قدرے تم مشرکین اور یہود کی نسبت اپنے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ پاؤ گے، کیونکہ ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ آج ہم پارہ نمبر 7 کا آغاز کریں گے اور سورہ مائدہ آیت نمبر 83 سے اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو بابرکت طریقے سے ختم کرے، اپنی مدد کو ہمیشہ ہمارے شامل حال رکھے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ اور یہ بات کس کے متعلق ہو رہی ہے؟ اب عیسائیت کے جو رہبانیت جن لوگوں نے اختیار کی تھی، جن میں غرور نفس نہیں ہے اور جو تارک الدنیا ہو گئے ہیں اور وہ اللہ اور رسول اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ جزا نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ یعنی کہ یہ عیسائی جو ہیں، ان کے دل میں ایک ایسا سافٹ کارنر ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں۔ اور جیسے کہ خصوصاً جب مسلمان ہجرت حبشہ کے موقع پر نجاشی کے دربار میں تھے، تو جب نجاشی کے سامنے حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم کی آیات کو تلاوت کیا تو کس طرح اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور وہ اس کی داڑھی بھیگ گئی اور اس نے فوراً اس چیز کا اقرار کیا یہ کتاب برحق ہے۔ تو ایسے ہی نیک عیسائیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہم سورہ بقرہ میں بھی ایک ایسی ہی آیت کے متعلق مطالعہ کر چکے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جہاں پہ یہود کا زیادہ تر ذکر ہو رہا تھا، تو آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یعنی کہ اپنے انبیاء کے دور میں بھی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک جو لوگ بھی اپنے دین پر، اپنے انبیاء کی تعلیمات پر قائم تھے، ان سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جنت یہودیوں کے اس عقیدے کی نفی کر دی گئی کہ جنت صرف یہودیوں کے لیے ہے۔ اور یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے متعلق یہ بات فرمائی کہ جو بھی اللہ کے اوپر، اس کے رسول پر ایمان لے آئے گا وہ جنت کا مستحق ہے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اب کچھ حلال اور حرام کے متعلق احکامات نازل فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اب یہود و نصارہ کے تمام رویوں، ان کی تمام منفی رویوں کا ذکر کرنے کے بعد، ان کی ہٹ دھرمیوں کا ذکر کرنے کے بعد، ان کے عقیدوں میں جو انہوں نے اپنے نبی کی محبت میں غلو اختیار کر لیے، ان قباحتوں کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس نوخیز امت کو ان کے تمام غلطیاں بتانے کے بعد کہ تم ان غلطیوں سے بچنا، اور پھر اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید احکامات دینے شروع کیے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو۔ اور دوسری بات کیا کہ اور حد سے
تجاوز نہ کرو۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس سے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تو اب اس آیت میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ خود حلال و حرام کے مختار نہ بن جاؤ۔ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اپنے اختیار سے کسی حلال کو حرام کرو گے تو قانون الہی کی بجائے قانون نفس کے پیرو قرار پاؤ گے۔ دوسری بات یہ کہ عیسائیوں کے متعلق ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ انہی کا ذکر ہو رہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی اس چیز سے منع کیا، کیونکہ عیسائی راہبوں، ہندو جوگیوں، بدھ مت کے بخشوؤں کی طرح رہبانیت اور قطع لذات کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ مذہبی ذہنیت کے نیک مزاج لوگوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمیشہ یہ ملان پایا جاتا ہے کہ نفس اور جسم کے حقوق کو ادا کرنے کو اور تھوڑی سی بھی جسمانی جو ہے سہل پسندی کو یا سہل اندازی کو وہ روحانی ترقی میں مانع سمجھتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، اپنے نفس کو دنیاوی لذتوں سے محروم کرنا اور دنیا کی سامان زیست سے تعلق توڑنا بجائے خود ایک نیکی ہے، اور اللہ کا تقرب اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ جب صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیں گے تو کئی صحابہ کرام میں بھی اس طرح کے رویے پائے جاتے تھے اور ان میں بھی یہ ذہنیت پائی جاتی تھی۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بعض صحابیوں نے عہد کیا ہے کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے اور راتوں کو بستر پر نہ سوئیں گے، بلکہ جاگ جاگ کر عبادت کرتے رہیں گے، گوشت اور چکنائی استعمال نہ کریں گے، عورتوں سے واسطہ نہ رکھیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا ہے، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی۔ مجھے دیکھو، میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی۔ پس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانے کو اور خوشبو اور نیند اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ۔ میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے اجتناب ہے اور نہ گوشہ گیری اور عزلت نشینی ہے۔ ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے۔ رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حج اور عمرہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو۔ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی، اور جب انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ یہ انہی کے بقایا ہیں جو تم کو خانقاہوں میں نظر آتے ہیں۔ اسی سلسلے میں بعض روایات سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ ایک مدت سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے ہیں اور شب و روز عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان کو حکم دیا کہ ابھی اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ توڑ دو اور جاؤ۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک خاتون نے شکایت پیش کی کہ میرے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ حضرت عمر نے مشہور تابعی بزرگ کعب بن سور کو ان کے مقدمے کی سماعت کے لیے مقرر کیا، اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ ان خاتون کے شوہر کو 3 راتوں کے لیے اختیار ہے کہ جتنی چاہے عبادت کریں، مگر چوتھی رات لازماً ان کی بیوی کا حق ہے۔ تو اب اس پوری جو بھی احادیث بیان کی ان کا ایک حاصل بحث کیا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ دین اعتدال ہے، ہمارا دین ایک معتدل دین ہے، اور ہمارے دین میں ایک مسلمان کو جب وہ دین میں پورے کا پورا داخل ہو جاتا ہے نا تو اس کی زندگی ایک جہاد بن جاتی ہے۔ تو جو ہر وقت جہاد کر رہا ہو تو وہ کس طرح دنیا میں اس طرح انوالو رہ سکتا ہے جس طرح وہ انسان جو صرف دنیا کی لذتوں کے لیے جیتا ہو۔
بظاہر سب ایک ہی راہ کے مسافر ہیں، لیکن حقیقت میں سب کے سفر بڑے مختلف ہیں، یہ روحوں کے سفر ہیں۔ اور اس لیے یہ تو بڑے آسان طریقے ہیں کہ ہم اپنے رشتوں کو چھوڑ کر، ہم اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لیں اور ہم کسی مزار میں دھمالیں ڈالنے لگ پڑیں، لیکن سب سے مشکل راستہ وہی ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا، کہ انہوں نے اپنی ازواج کے حقوق بھی ادا کیے، انہوں نے اپنے نواسے نواسیوں کے حقوق ادا کیے، اپنی اولاد کے حقوق ادا کیے، اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کیے، اور اپنے رب کے حقوق بھی ادا کیے، اور رب کی راہ میں جہاد بالسیف بھی کیا اور جہاد بالنفس بھی کیا۔ تو ایک یہی زندگی، ایسی ہی زندگی کا تقاضا ہمارا دین ہم سے کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو جو حلال اور حرام ہے، اللہ نے تمہارے لیے جو چیزیں حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو حد سے تجاوز کرنا وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ حلال کو حرام کرنا اور خدا کی ٹھہرائی ہوئی پاک چیزوں سے اس طرح پرہیز کرنا کہ گویا وہ ناپاک ہیں، یہ بجائے خود ایک زیادتی ہے۔ پھر پاک چیزوں کے استعمال میں اسراف اور افراط بھی زیادتی ہے۔ پھر حلال کی سرحد سے باہر قدم نکال کر حرام کی قیود میں داخل ہونا بھی زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تینوں باتیں ناپسند ہیں۔ بس اعتدال کے ساتھ حلال اور طیب چیزوں کو بھی اس طرح کھائیں، اتنا ہی اسی مقدار میں کھائیں کہ نہ تو آپ حد سے بڑھ جائیں کہ وہ آپ کے لیے بجائے فائدے کے نقصان دینے لگ پڑیں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ شہد میں، کھجور میں کتنے فوائد ہیں، لیکن کچھ علاقوں کی آب و ہوا اتنی گرم ہوتی ہے کہ اب جب ہم ان چیزوں کو ایک ایکسٹریم حد سے زیادہ کھانے لگ پڑتے ہیں تو پھر وہ بجائے اس چیز کے فائدے کے ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اعتدال کے ساتھ کھانے پینے میں بھی، رویوں میں بھی، محبتوں میں بھی، نفرتوں میں بھی، جذبات میں بھی، جمع خرچ تفریق میں بھی، ہر چیز میں اعتدال ایک مومن کی زندگی کا ایک خوبصورت اور واضح خاصہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ تو کیونکہ بعض لوگوں نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں قسم کا حکم بھی بیان فرما دیا کہ اگر کسی شخص نے کوئی اس طرح کی قسم کھائی ہے تو اگر تو زبان سے بلا ارادہ قسم نکل گئی، قسم کا لفظ نکل گیا، تو اس کی پابندی کرنے کی ویسے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسی قسم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کسی نے ارادتاً قسم کھائی ہے اللہ کا نام لے کر، تو وہ اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کرے، کیونکہ جس نے کسی معصیت کی قسم کھائی ہو اسے اپنی قسم پر قائم نہ رہنا چاہیے۔ یعنی کوئی ایسی قسم جو، جیسے اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار سے ناراض ہوں اور میں ساری زندگی اس سے بات نہیں کروں گا یا اس کے حقوق ادا نہیں کروں گا، تو ایسی قسموں کو توڑ دینا ہی ان کا کفارہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی نیکی کا کام ہے یا کوئی کھانے پینے میں آپ نے ایسی قسم اٹھا لیا، تو پھر آپ اگر تو قسم آپ نے پورے ہوش و حواس میں کھائی ہو تو پھر اس قسم کا کفارہ ادا کریں، اور کفارے کے متعلق ہم نے پڑھ لیا کہ 3 دن کے روزے رکھیں، یا ایک غلام کو آزاد کریں، یا پھر ایک اوسط درجے کا کھانا جو کوئی بھی انسان اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ اب اس میں ہر انسان کے جو ہے نا مالی حالات کے مطابق وہ خرچ کرے گا۔ اور احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے کسی بات کی قسم کھائی ہو اور بعد میں اس پر واضح ہو جائے کہ اس قسم کے توڑ دینے میں خیر اور بھلائی ہے، تو اسے قسم توڑ دینی چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے۔
اور قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اور قسم کی حفاظت کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہ قسم کو صحیح مصرف کے لیے استعمال کیا جائے، فضول باتوں اور معصیت کے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ جب کسی بات پر قسم کھا لی جائے تو اسے یاد رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ اپنی غفلت کی وجہ سے وہ بھول جائے اور پھر اس کی خلاف ورزی کرے۔ تیسرے یہ کہ جب کسی صحیح معاملے میں بالارادہ قسم کھائی جائے تو اسے پورا کیا جائے، اور اگر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔ تو آج کا لیکچر ہم اپنا یہیں تک رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تمام احکامات کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شرح صدر فرمائے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔